بلا تمہید دعوت سخن دیتا ہوں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان جو آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن اور للکار یزدانی اور نام یزدانی للکار علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ تعالی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہے، جو امن کے سفیر اور پوری کائنات کے پیر ہے، جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیزار ہے، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر میرے بھائی مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی تشریف فرما ہے۔
وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمانے والے ہیں. میں انشاءاللہ بڑے اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، دلائل و براہین کی روشنی میں اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. گزارش اتنی ہے کہ اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید کا جو مقام ذیشان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں رب کائنات اہل کائنات کو اس بات سے آگاہ اور آشنا کر رہے ہیں اے کائنات کے بسنے والوں، تم نے اس چیز کی پیروی کرنی ہے جسے اللہ نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ آسمان سے وحی کے ذریعے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کیا اترا ہے؟ وانڈو کے بسنے والوں، مسافات سے تشریف لانے والوں، اہل حدیث کی دعوت پہ کان لگاؤ، اہل حدیث کی صدا کو سماعت فرماؤ. اہل حدیث کے پیغام کو لکھ کے لے جاؤ. اور غور و فکر کر کے چلے جاؤ کہ آسمان سے وحی کے ذریعے کیا آیا ہے. ہمارا دعویٰ ہے آسمان سے وحی کے ذریعے فقہ حنفی نہیں آئی، مالکی شافعی اور حنبلی فقہ نہیں آئی. ہم سے سوال کرو، ہم سے پوچھو آسمان سے کیا آیا ہے، تمہیں بتلائیں گے. مولوی کی بات سے نہیں، مفتی کے فتوے سے نہیں، امام کے قول سے نہیں، خطیب کی خطابت سے نہیں، اہل حدیث سے سوال کرے گا. اہل حدیث تجھے بتلائیں گے، یا رب کے قرآن سے بتائیں گے یا جناب محمد کے سچے فرمان سے بتائیں گے. ہم نے قرآن سے سوال کیا، دنیا والے پوچھ رہے ہیں آسمان سے وحی کے ذریعے کیا آیا ہے. قرآن بول رہا ہے، آسمان والا پیغام دے رہا ہے. قرآن کی صدا پردہ
سماعت سے ٹکرا رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے میں نے آسمان سے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا الیک الکتاب، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب جس کے بارے میں خالق نے خود کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، وہ کتاب جس کے بارے میں خالق نے خود کہا ذالک الکتاب۔ یارو کتاب سے مراد رب کا قرآن ہے، کتاب سے مراد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آگے رب نے کہا والحکمہ، حکمت بھی آسمان سے آئی ہے، کتاب بھی آسمان سے آئی ہے، حکمت بھی آسمان سے آئی ہے۔ اب بتلاؤ کتاب کے بارے میں تو جانتے ہو، بتلاؤ حکمت کیا ہے؟ جاؤ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو امام حسن بصری سے سوال کرو، قتادہ سے سوال کرو، ابو مقاتل سے سوال کرو، ابو مالک سے سوال کرو، ابن کثیر سے سوال کرو، امام راضی سے سوال کرو، امام قرطبی سے سوال کرو۔ جب تم ان مفسرین اور محدثین کے دروازے پہ دستک دو گے، یہ مفسرین اور محدثین تمہیں بتلائیں گے حکمت سے مراد کیا ہے۔ یہ مفسرین اور محدثین بول رہے، فرمایا الحکمت یعنی سنت، حکمت سے مراد امام کائنات جناب محمد کی سنت ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کائنات کی سنت ہے۔ نہیں آگے بڑھ، امام ابن قیم سے سوال کر، تمہیں امام ابن قیم بتائیں گے۔ سوال ہوا امام ابن قیم سے، امام ابن قیم بھی بولے، فرمایا الحکمت ہی السنت، الحکمت ہی السنت باتفاق السلف، دنیا کو بتا دو اس بات پر سلف صالحین کا اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد آمینہ کے لال کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ ہائے ہائے، حکمت سے مراد سنت ہے۔ اب ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ذرا بتا تو صحیح سنت کیا ہے، ذرا سمجھ تو صحیح سنت کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مسلم کی شرح ثبوت کو کھول کے دیکھ، تمہیں پتا چلے کہ یہ سنت کیا ہے۔ فرمایا ما صدر عن الرسول غیر القرآن من قول و فعل و تقریر، قرآن کے علاوہ محمد رسول اللہ کے جتنے قول فعل اور تقریر ہے جو قرآن کے علاوہ ہے وہ سب محمد کی سنت ہے۔ پتہ یہ چلا بانڈو والو، اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اس طرح محمد کی سنت بھی منزل من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن آسمان سے آیا ہے اس طرح سنت بھی آسمان سے آئی ہے۔ اہل حدیث جس کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں، اہل حدیث جس کی دعوت تمہیں سنا رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ لاہور میں نہیں بنا، وہ اسلام آباد میں نہیں بنا، وہ گوجرانوالا اور گجرات میں نہیں بنا۔ اہل حدیث جس دین کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ پشاور اور پنڈی سے نہیں آیا بلکہ وہ آسمان سے خدا نے محمد کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ اگر
اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے، رات کا کافی حصہ بھی چکا ہے، ایک دو باتیں سنے ذرا. فرمایا اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے، سنن دارمی کھول کے اپنے سامنے رکھ لے، سنن دارمی کے مقدمے میں نگاہ ڈال کے دیکھ لے، نگاہ مار کے دیکھ لے، نگاہ اٹھا کے دیکھ لے. ہائے ہائے، یہ حسان بول رہا ہے، بہت بڑا تابعی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ان حسان قال کان جبریل علیہ السلام ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنت کما ینزل علیہ بالقرآن، علیہ بالقرآن. دنیا والوں کو بتا دو یہ جبریل جو ہے جس طرح نبی کے قلب اطہر پہ، پیغمبر کے سینہ مبارک پہ رب کا قرآن لے کے آتا تھا، اسی طرح یہ جبریل جناب محمد کے قلب اطہر پہ محمد کی سنت بھی لے کے آتا تھا. قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، سنت بھی آسمان سے آئی ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہائے ہائے، یہ دو چیزیں ہیں. میرا محبوب جاتے ہوئے کہہ کے جا رہا ہے، پر المستدرک کے حاکم کو میرا محبوب بتا رہا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. اہل حدیث کی دعوت بھی یہی ہے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان تسمتم بہ فلن تضلوا ابدا. کتاب اللہ ہے و سنت نبی ہی. محبوب دنیا سے جاتے ہوئے یہ دو ہی چیزیں دے کے جا رہا ہے. میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ اگر فقہ حنفی کا نام ہے ہمیں بتا دو، ماننے کے لیے تیار ہے. فقہ مالکی کا نام ہو ہمیں بتا دو، ماننے کے لیے تیار ہے. فقہ حنبلی کا نام ہو ہمیں بتا دو، ماننے کے لیے تیار ہے. فقہ مالکی کا نام ہو ہمیں بتا دو، ماننے کے لیے تیار ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، آمینہ کا لال کہے میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. اہل حدیث ان دو چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تمہیں بتا رہا ہے. قرآن قرآن کر کے سنت کو پتے پس ڈالنے والے، اگر سنت چھوڑے گا تو کامیاب نہ ہوگا. سنت چھوڑے گا بھٹک جائے گا. سنت چھوڑے گا راہ راست سے ہٹ جائے گا. سنت چھوڑے گا صراط مستقیم سے پھسل جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہا ہے. پر صحیح مسلم کو جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. دنیا والوں اگر محبوب کی سنت کو چھوڑو گے، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑو گے، نبی کی حدیث کو چھوڑو گے، پیغمبر کے قول کو چھوڑو گے، نبی کے فعل کو چھوڑو گے، نبی کی تقریر کو چھوڑو گے، راہ راست نہیں پا سکو گے بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی سنت کو چھوڑ کر گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. آج سنت کا تمسخر اڑاتے ہو، آج سنت کا مذاق اڑاتے ہو. تجھے سنت کی اہمیت کا کیا پتا ہے؟ تجھے سنت کی ابدیت کا کیا پتا ہے؟ اب دیکھنا ذرا سنت ہے کیا، تجھے ایسے سمجھ نہیں آئے گی. پوچھ محدثین سے سنت کیا ہے. ایک سنت بتا کے بات کو ختم کر دوں گا. آؤ ذرا میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں سنت کیا ہے. آج سنت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. جانتے ہو کہ سنت کا اہل حدیث نے ماسے میں ہاتھ اٹھائے تو تمسخر اڑائے، اہل حدیث رب الیدین کرے تو اس کا مذاق اڑائے. تو نہیں جانتا اہل حدیث یہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے کیوں اٹھا رہا ہے؟ سنت سمجھ کے اٹھا رہا ہے. یقین نہیں آتا امام بخاری کی جز رب الیدین کے سامنے رکھ لے. عبد الرحمن بن مہدی بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آیت کائنات کو سمجھا رہے ہیں. سوال ہوتا ہے بتاؤ یہ رب الیدین کیا ہے؟ بتاؤ یہ رب الیدین کیا ہے؟ دنیا والوں کو بتاؤ جا کے، دنیا والوں کو سناؤ جا کے. جناب عبد الرحمن بن مہدی بولے فرما ھذا من السنت. ہاں یہ تو محمد کی سنت ہے، یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، یہ تو نبی کا عمل ہے، یہ تو پیغمبر کا عمل ہے. جا ابن قیم سے
सवाल करके देख। इमाम इब्ने कय्यम बोले, इमाम इब्ने कय्यम फरमा रहे हैं, कह रहे हैं लोगों अगर रफुल यदैन को छोड़ोगे ये न समझो कि तुमने रफुल यदैन को छोड़ा है, बल्कि मोहम्मद की सुन्नत को छोड़ा है, हाय हाय नबी की सुन्नत को छोड़ा है, पैगंबर के किरदार को छोड़ा है। हाय हाय इब्ने हजरत कलानी बोल रहा सुन्नत है, ये वो सुन्नत है इत्तफाकत अला रिवायतिन, हाय हाय हाज़िही सुन्नत, ये वो सुन्नत है जिस पर हाँ अशरा मुबशरा सहाबा जो है, अगर कबार सहाबा जो है हाँ इस पर मुत्तफिक है, इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये मोहम्मद की सुन्नत है। और जिसको नबी की सुन्नत कहा गया आज गाली अहले हदीस को देता है, तबर्रा अहले हदीस पे करता है, कीचड़ अहले हदीस पे उछालता है, तानो तशनी अहले हदीस पे करता है। मसलक अहले हदीस ये है, ये पैगंबर की सुन्नत है, इतनी महबूब सुन्नत है, इतनी प्यारी सुन्नत है, इतनी लाडली सुन्नत है, हाँ इतनी मुकर्रब सुन्नत है। हाय पैगंबर अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 250 मोहम्मद की हदीस की दलील मौजूद है। आइए ये ऐसी सुन्नत है, ये ऐसी सुन्नत है तुम्हें यकीन नहीं आता हमने इसको नबी की सुन्नत समझा है। जरा हमारे पास आ तो सही, हम तुम्हें बतलाए तो सही, तुम्हें सुनाए तो सही। ये तो खुदा की कसम इतनी महबूब सुन्नत है, दलाइल के बराहीन के ढेर लगे हुए हैं। जरा आ तो सही, जब तू हमारे पास आ जाए इस सुन्नत को साबित करने के लिए तेरा बाजू पकड़ के गजनवियों के डेरे पे लेके नहीं जाएंगे, रोपड़ियों के डेरे पे लेके नहीं जाएंगे, शल्पियों के डेरे पे लेके नहीं जाएंगे, तेरा बाजू पकड़ के तुझे सहीह बुखारी पे लेके जाएंगे। जब सहीह बुखारी पे लेके जाएंगे खोल के सहीह बुखारी तेरे सामने रखेंगे और सहीह बुखारी में इस पर 5 हदीसें हाँ तेरे सामने बतौर दलील पेश करेंगे, फिर भी तेरी तसल्ली ना हो, तुझे सहीह मुस्लिम पे लेके जाएंगे, सहीह मुस्लिम में से 6 हदीसें खोल के तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई, जामिया तिरमिज़ी में लेके जाएंगे, 1 हदीस खोल के तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई, फिर तुझे अबू दाऊद में लेके जाएंगे, 9 हदीसें खोल के तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई, निसाई खोल के तेरे सामने रखेंगे, 20 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई, इब्ने माजा खोल के 7 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई, सही इब्ने हिब्बान खोल के 6 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई, सही इब्ने खुज़ैमा खोल के 13 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, मुस्नद अहमद खोल के इस सुन्नत पर 33 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। हाँ मुस्नद अबी अवाना खोल के 8 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तेरी तसल्ली न हुई तो इससे वादा करते हैं मुस्नद हुमैदी खोल के 2 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली न हुई। मुस्नद अबी दाऊद तयालसी खोल के 2 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली न हुई। मुस्नद शाफी खोल के 1 हदीस तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली न हुई। सुनन कुबरा लिल बहकी खोल के 38 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। सुरमदारे कुतनी खोल के 18 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, सुरमदारमी खोल के 5 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। शरह सुन्ना खोल के 7 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा खोल के 11 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ खोल के 7 हदीसें तेरे सामने रखेंगे, फिर भी तसल्ली ना हुई। मुवत्ता इमाम मोहम्मद खोल के 1 हदीस तेरे सामने रखेंगे और फिर भी तसल्ली ना हुई। अहले हदीस की मसलक की सदाकत देख, सुन्नत से मोहब्बत देख, सुन्नत से प्यार देख, सुन्नत से अकीदत देख, सुन्नत से इरादत देख, सुन्नत से शेफदगी देख, सुन्नत से फरेबदगी देख। जो
رب الیدین کھول کے 43 حدیثیں تیرے سامنے رکھیں گے، 1 2 نہیں 250 حدیث تیرے سامنے رکھیں گے، تو 250 حدیث کو دیکھ کر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام لے گا، تجھے دعوت دیتا ہوں سنت کی ایک حدیث نبی کی تو ہمیں دکھا دے، اہل حدیث مر جائے گا، اہل حدیث مٹ جائے گا، اہل حدیث ختم ہو جائے گا، اپنی زندگی میں محمد کی سنت میں آنچ نہیں آنے دے گا۔ حقانیت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، علامہ طارق محمود یزدانی، علامہ طارق محمود یزدانی۔ یار تجھے کیا معلوم ہے، آ تو صحیح 250 حدیث دیکھ کے بھی چونکہ چنانچہ سے کام لیتا ہے، گالی پھر مجھے دیتا ہے، تبرہ پھر مجھ پہ کرتا ہے، کیچڑ پھر مجھ پہ اچھالتا ہے۔ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے بسنے والوں، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، آؤ اہل حدیث سے سوال کرو، رب الیدین کیوں کرتے ہو؟ 250 حدیث تیرے سامنے رکھیں گے۔ میں تجھے بھی کہتا ہوں حقوق نسواں بل پہ ایک حدیث پیش کر دے۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، سنو بندو والو، مجھے پتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں، رات کے 12 بج گئے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، وقت کے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یار جو جی میں آئے کر لو، جو جی میں آئے کہہ لو، مطالبہ یہی ہے، کرتا رہوں گا، کرتا آیا ہوں، کرتا رہوں گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تو حقوق نسواں بل لے کے آیا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں اس بل کی رب کے قرآن سے تائید کروا دے، محمد کی حدیث سے تائید کروا دے، ماننے کے لیے تیار ہوں، تائید نہ کروائے نواز شریف کیا ہے، شہباز شریف کیا ہے، ساری کائنات مل کے آ جائے، اہل حدیث اسے مان نہیں سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے۔ آج جتی ہو گئی، آج جتی ہو گئی۔ ہاں سنیے ذرا سنیے، کہتے ہیں ہم حقوق دے رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو تمسخر اڑاؤ، اسلام کی تعلیمات کو پتے پس ڈالو، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاؤ، ہم سے توقع کرو، ہم زبان کو تالے لگا لیں گے، ہم کمروں میں گھس جائیں گے، تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند جو ہے کٹ جانا گوارا کر لیں گے، مٹ جانا گوارا کر لیں گے، مر جانا گوارا کر لیں گے، کتاب و سنت پہ ہاتھ جانے دینا گوارا، ہاتھ اٹھا کے کہو گوارا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ رب ذوالجلال جی آپ کا پتہ نہیں ہے، آپ کا پتہ نہیں ہے، یہ بل ہے، یہ بل ہے، یہ شریف خاندان کا بل ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، کتاب و سنت وہابیوں کا بل ہے، اور تیرا یہ بل ہے کتاب و سنت وہابیوں کا، اور اونچی بولو لوگوں کو پتہ چل جائے کتاب و سنت وہابیوں کا دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ تو کیا حقوق دے گا؟ تو کیا حقوق دے گا؟ تو نے تو عورتوں کو گیس نہیں دی روٹی پکانے کے لیے، حقوق کیا دے گا؟ تو نے تو قوم کو بجلی نہیں دی، تو حقوق کیا دے گا؟ اور سنو، قومی اسمبلی کے ممبروں، تم جھنڈے اٹھاؤ، نواز شریف اور شہباز شریف کے اہل حدیث جھنڈا اٹھائیں گے مدینے والے کا، اور اٹھاؤ گے کتاب و سنت کا جھنڈا اٹھاؤ گے،
کتاب و سنت کی صدا گھر گھر پہنچاؤ گے، سنت کی اہمیت بتاؤ گے، سنت کی اہمیت سناؤ گے، سنت کی اہمیت پہنچاؤ گے۔ اٹھا اٹھا، یہ رب الیدین سنت ہے، ذرا اس کو حدیث کی روشنی میں اٹھا۔ جب تو اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اہل حدیث گھبرانا نہیں ہے، اہل حدیث پریشان نہیں ہونا، اہل حدیث فکر مند نہیں ہونا، اہل حدیث تو نے کمزوری کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ یاد رکھ تیرا ایمان ہونا چاہیے، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ دنیا کو بتا دو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے، ہماری سوچ تو یہ ہے، ہماری فکر تو یہ ہے، ہماری لگن تو یہ ہے، ہماری طرف تو یہ ہے۔ حکمران کیا ہے؟ ساری کائنات کے حکمران مل کے آ جائیں ہمیں اذیتیں دینے کے لیے، تکلیفیں دینے کے لیے، مصائب اور آلام میں مبتلا کرنے کے لیے۔ ہمارا ایمان ہے اگر رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت مصیبت میں مبتلا کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں من رفع یدیہ فی الصلاۃ لہ بکل اشارۃ مثل عشر حسنات۔ علماء کی مجلس ہے، ہائے ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہو، اور جب لوگ تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، جب تو رب الیدین کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں مکھیاں اڑا رہا ہے، سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سنت کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، آسمان والا کہتا ہے ان سے نہ گھبراؤ، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، میں تمہیں رب الیدین کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما رہا۔ تجھے اور کیا چاہیے؟ تجھے اور کیا چاہیے؟ آئیے آئیے اہل حدیث ہو، تم نے سنت کی افادیت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آئے سنت پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، ہم نے سنت سے پیار سیکھا ہے، صحابہ سے سیکھا ہے، یار نبی کے صحابہ کا آج نام لیتے ہو، سیرت کو کیوں نہیں اپناتے ہو، کردار کو کیوں نہیں اپناتے ہو، کریکٹر کو کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اہل حدیث ہو، تم نبی کے صحابہ سے سچی محبت کرنے والے ہو، یہاں لوگ نبی کے صحابہ کو تالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، ہاں تان و تشنیع کا انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ آسمان کا خالق و مالک آسمان سے بول کے کہتا ہے اے دنیا کے بسنے والوں، میں تمہیں بتا دوں نبی کے صحابہ کون ہے، میں تمہیں سمجھا دوں نبی کے جانشار کون ہے، نبی کے وفادار کون ہے، نبی کے چاہنے والے کون ہے۔ اللہ بتا کون ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آسمان کا خالق و مالک بولا، فرمایا محمد کے صحابہ وہ ہے، دنیا والوں کان کھول کے سن لو، ساری دنیا والے، ساری دنیا کے لوگ نبی کے صحابہ سے، نبی کے جانشاروں سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، نبی کے صحابہ کے دشمن بنتے ہیں تو بن جائے۔ میں آسمان والا اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میں عرش والا محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ ہائے ہائے کتنا راضی ہوا، کتنا راضی ہوا، صرف صحابہ سے راضی نہیں، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہائے ربی نبی کے صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤ، اور اب اتنا راضی ہوا، فرمایا جو نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، رب کہتا ہے میں تو ان سے بھی راضی ہو گیا، اے اللہ تو ان سے بھی راضی ہو گیا۔ کتنا راضی ہوا، ہائے ہائے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ دنیا کو بتا دو میں نبی کے جانشاروں سے اتنا راضی ہوا ہوں کہ اب یہ صحابہ کی جماعت نبی کی جماعت نہیں رہے، بلکہ یہ تو عرش والے کی بھی جماعت بن گئے ہیں۔ کتنی عظمت کی بات ہے، ان صحابہ سے سیکھنا ذرا۔ یہ حضرت علی کھڑے ہیں، ابو داؤد کھول کے سامنے رکھ لے، یہ حضرت علی کھڑے ہیں، ہائے سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، جہاں دعائیں پڑھتے ہیں وہاں مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں۔ ہائے ان کو ہنستے ہوئے نبی کے صحابہ نے دیکھا، کہا یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے یہ دعائیں رسول اللہ پڑھا کرتے تھے،
تھے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے ہنستے کیوں ہیں؟ کہا پوچھ لو حضرت علی سے۔ حضرت علی سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے پوچھا گیا بتائیے آپ ہنستے کیوں ہیں؟ فرمایا سنو، علی کے جن کانوں نے نبی کو یہ دعائیں پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھ کے سواری پہ سوار ہوتے ہوئے سنا ہے، علی کی ان آنکھوں نے اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے آقا کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو، اپنے پیشوا کو، اپنے مقتدا کو، ساری کائنات کے سردار کو ایک دفعہ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ فرمایا جس دن سے میں نے اپنے محبوب کو مسکرا کے سواری پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس دن سے فیصلہ کر لیا ہے علی جب تک زندہ رہے گا سواری پہ سوار ہوتے ہوئے جہاں یہ دعائیں پڑھ کے سوار ہوگا وہاں مسکرا کے بھی سوار ہوگا تاکہ محمد کی سنت پہ عمل ہو جائے، نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ ہماری دعوت یہ ہے، کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، فوز و فلاح چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، تو آجا آجا کتاب و سنت کو سینے سے لگا لے۔ جب کتاب و سنت کو سینے سے لگائے گا رب ذوالجلال کی قسم ہے تجھے حقوق نسواں بل لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تجھے مولویوں کے فتوے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تجھے جناب پیروں کے دروازے پہ جا کے دستک دینے کی حاجت نہیں رہے گی۔ آؤ آؤ اہل حدیثوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے لوگوں کو کتاب و سنت سے آگاہ کرنا ہے۔ ان کانٹوں پہ چل کے، ان مشکلات کو جھیل کے، ان مصائب کو برداشت کر کے، ان آلام کو اٹھا کے، ان دکھوں کو جھیل کے ہم نے کتاب و سنت کا گھر گھر پیغام پہنچانا ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہے، علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند جب تک زندہ ہے، کتاب و سنت کے یہ سپاہی جب تک زندہ ہے، نبی پاک سے محبت کرنے والے یہ شدائی جب تک زندہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہر ظلم کی آندھی سے ٹکرا کے کتاب و سنت کی شمع کو جلا کے رہیں گے۔ جلاؤ گے کتاب و سنت کی شمع کو روشن کرو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ 22 اپریل کو نماز مغرب کے بعد گوندلا والا اڈا گجرانوالہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس مسئلہ کے حوالے سے خطابات ہوں گے، اہل حدیث بھی اپنا موقف پیش کریں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم ان تاریکیوں میں کتاب و سنت کی شمع جلا کے رہیں گے۔ جلاؤ گے کتاب و سنت کی شمع روشن کرو گے، ظلم سے ٹکراؤ گے، کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔